آزاد ہے۔ جب وہ اونٹ چل پڑا نا تو اونٹ چلتے چلتے تو وہ بلبلانے لگا، بولنے لگا۔ حضور نے کہا آمین، اس نے پھر بولا، پھر حضور نے فرمایا آمین، اس نے تیسری دفعہ پھر بولا اونٹ نے، تو حضور نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام صاحب سے حیران ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ جو اونٹ جا رہا ہے نا، یہ پہلی دفعہ جب میں نے آمین کہا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے اس ظالم سے، میرے آقا سے خرید کے مجھے آزاد کر دیا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دفعہ، حضور نے فرمایا جب اس نے دوسری دفعہ بولا تو یہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے اس سے نجات عطا فرمائی ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کی امت کو روز محشر سے نجات عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ تو تیسری دفعہ جب میں نے آمین کہا تو اونٹ مجھ سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سے میرے خون اور جان کو بچایا ہے، یا اللہ اسی میں دعا کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک آپ کی امت کو بھی اسی طرح جہنم سے ان کے خون اور ان کی جان کو بچائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ حضور کی امت، حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار تھا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ تو امت کے لیے دعا کرتے ہی تھے، حضور نے جس جانور کو آزاد کیا ہے وہ بھی میرے اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر جا رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے۔ ایک صحابی رسول نے کیا کیا کہ دیکھا کہ راستے میں ایک فاختہ ہے، اس نے ایک درخت کے اوپر اس نے اپنا آلنا جس کو پنجابی میں بولتے ہیں اس نے اپنا وہ بنایا ہوا ہے، اس گوٹھری میں اس کے 2 بچے تھے۔ وہ بچوں کو صحابہ کرام نے اٹھا لیا، اٹھا کر سفر جاری رہا۔ جب سفر جاری رہا نا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا دور جا کے کہا قافلے کا رک جاؤ۔ قافلہ رک گیا۔ جب قافلہ رک گیا نا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تم میں سے کسی کے پاس کوئی فاختہ یا اس کے بچے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ہاں ہمارے پاس یہ 2 بچے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ بچے واپس جاؤ اس گھونسلے میں رکھ کے آؤ۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا وہ اس لیے یہی ہے جو فاختہ ہے یہ تمہاری شکایت کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے میرے 2 بچے لے گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہ ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ سب کے لیے رسول ہیں، انسانوں کے لیے، چرند کے لیے، پرند کے لیے، حیوانوں کے لیے، میرے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنوں انسانوں کے لیے، چرند پرند کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے فرشتوں کے لیے بھی نبی بن کے تشریف لائے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس، آپ سفر میں جا رہے تھے، ایک گدھا حضور کے قریب آیا۔ وہ گدھا جب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نا تو وہ گدھا حضور سے باتیں کرنے لگا اور باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ گدھا ہوں جس پر میرے سے پہلے میرے جتنے بھی آباء و اجداد تھے انہوں نے وہ جتنے بھی تھے ان کے اوپر انبیاء نے سواری کی ہے، سارے نبیوں نے، میری جتنی مجھ سے پچھلی نسل ہے سارے انبیاء جتنے بھی نبی ہیں وہ ہم پہ سوار ہوتے رہے ہیں، اور اس نسل میں سے میں آخری گدھا ہوں، میں یہ آخری جانور ہوں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا اس انتظار میں تھا کہ کب آپ اس علاقے سے گزرے، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ یہاں سے گزریں گے تو میں آپ کے انتظار میں تھا، میں یہ چاہتا ہوں مجھے آپ اپنی غلامی میں لے لیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ جو سارے انبیاء یہ میرے آنے والی پچھلی نسلیں ہیں ان پہ یہ سواری کرتی رہی، میرے بعد تو آنے والی کوئی نسل نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آخری ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں نبی آخر زمان مجھ پر سواری کرے۔ اب حضور نے اس کو قبول فرمایا۔ اب وہ جو گدھا تھا نا اس کا بڑا لمبا واقعہ ہے، میں بس آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کے ساتھ وہ اتنا اس کا پیار ہو گیا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اپنی مسجد میں موجود ہوتے حضور نے کسی صحابی رسول کو بلانا ہوتا تو اس گدھے کو بھیجتے، اور اس گدھے کا انداز کیا تھا؟
انداز یہ تھا وہ جس کو بھی بلانے کے لیے بھیج دے اس کے دروازے پہ جا کے اس کی دہلیز پہ جا کے وہ گدھا زور زور سے آوازیں نکالتا اور منہ کو ایسے ایسے دائیں بائیں ہلاتا. اس سے صحابی رسول سمجھ جاتے کہ ہمیں آمینہ کے لال بلانا ہے. اور یہ وہی گدھا ہے، یہ وہی گدھا ہے کہ جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا وصال ہوا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مسجد نبی کے صحن میں ہمیں رونے کی آواز آتی، ہمیں رونے کی آواز آتی. جب رونے کی آواز آتی تو ایک وہاں پہ لکڑی کا ستون تھا، ایک درخت تھا جس کو صحابہ نے کاٹ دیا تھا لیکن ستون بچ گیا ہوا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم اس کے قریب جاتے تو ہم کیا دیکھتے کہ اس سے آواز آتی ہے، سنتے اس سے آواز آتی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اس کو کاٹ دیا کہ اس سے آواز آتی ہے، وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، پوری رات رونے کی آواز آتی ہے، اس کو ستون کو کاٹ دیا. فرماتے ہیں پھر ایسا ہی ہوتا، پھر رونے کی آواز آتی. پھر ہم تلاش کرتے ہیں اب یہاں سے تو نہیں، کہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو گدھا تھا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے فراق میں مسجد نبی کے ایک کونے میں بیٹھتا، دن کو بھی روتا رہتا، رات کو بھی روتا رہتا. حضور کو اس سے اتنا پیار ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے بھی رسول بن کے تشریف لائے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدھر سے بھی گزر جاتے، جو ایک مرتبہ حضور کو دیکھ لیتا وہ حضور کا ہی ہو جاتا. میرے حضور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے بھی کلام کرتے، گفتگو کرتے، حضور ایک دفعہ جس سے بات کرتے یا کوئی آپ سے بات کر لیتا، ساری زندگی کسی اور کا کلام اس کو پسند ہی نہ آتا، میرے حضور کی میٹھی میٹھی باتیں سنتا رہتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس میں ایسی کشش اور چمک اللہ پاک نے رکھی ہوئی تھی جو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا. پیارے آقا علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد اس کی یہی خواہش ہوتی کہ میں کون سا وقت ہو کہ دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آ جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، آخری حدیث بیان کر کے اجازت چاہوں گا، یہ جبریل یہ بتا تو نے مشرق کو دیکھا، تو نے مغرب کو دیکھا، شمال جنوب کو دیکھا، تو نے یہ 7 آسمانوں کی سیر کی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو دیکھا، ان کے صالحین کو دیکھا. اے جبرائیل ذرا یہ تو بتا تجھے سب سے خوبصورت کون لگا ہے، سب سے پیارا کون لگا ہے؟ آدم علیہ السلام کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، نوح علیہ السلام کو دیکھا، اسماعیل کو دیکھا، جناب پیارے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیکھا. اے ذرا جبرائیل تو بتا دو تجھے سب سے خوبصورت کون لگا. جبرائیل علیہ السلام برملا بول اٹھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مشارق اور مغارب کو دیکھا، شمال جنوب پر دیکھا، زمین کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں بلکہ آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا تک دیکھا. میں نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور مرسلین کو دیکھا. حضور جتنے سونے آپ ہیں، آپ جیسا سونا میں نے آج تک نہیں دیکھا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے